بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 66 سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو اگر انا ہم کتبنا لکھ دیتے یا فرض کر دیتے، والو انا کتبنا ہم فرض کر دیتے، علیہم ان پر، ان اقتلوا کہ قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو، وخرجو جا نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھر بار چھوڑ کر، ما فعلوا ہو تو وہ ایسا نہ کر دو، الا قلیل منہم مگر تھوڑے ہی ان میں ایسا کرتے۔ ولو انا کتبنا علیہم اگر ہم ان پر لکھ دیتے یا فرض کر دیتے، ان اقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، ما فعلوا ہو الا قلیل منہم تو ان میں تھوڑے ایسا کرتے۔ ولو انہم فعلوا اور وہ ایسا کرتے، ما یوعظون جس کی انہیں نصیحت دی جاتی تھی، یوعظون واعظ تو یوعظون، لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ تو ان میں ان کا بلا تھا، لَكَانَ ان میں خَيْرٌ لَّهُمْ ان کا بلا تھا، خیر بلا ہوتا ہے۔ وَشَدَّ تثبیتا شدہ یعنی مضبوط، تثبیتا جمنا یعنی خوب ایمان پر خوب جمتا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، ما فعلوا الا قلیل ان میں تھوڑا ایسا کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ تو ان کا بھلا تھا، تو اس میں ان کا بھلا تھا۔ وَشَدَّ تثبیتا اور ایمان پر خوب جمتا۔ اگر ہم انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ اس کی تفہیم دسی ہے جی، یعنی جب ان کا حال یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے میں ذرا سا نقصان یا تھوڑی تکلیف بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تو ان سے کسی بڑی قربانی کی ہرگز توقع نہیں کی جا سکتی۔ اگر جان دینے یا گھر بار چھوڑنے کا مطالبہ ان سے کیا جائے تو یہ فوراً بھاگ کھڑے ہوں گے اور ایمان و اطاعت کے بجائے کفر و نافرمانی کی راہ لیں گے۔ یعنی اگر یہ لوگ شک اور تردد چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ رسول کی اطاعت و پیروی پر قائم ہو جاتے تو ڈاواں ڈول نہ رہتے تو ان کی زندگی تزلزل سے محفوظ ہو جاتی، ان کے خیالات اخلاق اور معاملات سب کے سب ایک مستقل اور پائیدار بنیاد پر قائم ہو جاتے اور یہ ان برکات سے بہرہ بار ہوتے جو ایک شاہراہ مستقیم پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے سے ہی حاصل ہوا کرتی ہے۔ جو شخص ذبذب اور تردد کی حالت میں مبتلا ہو، کبھی اس راستے پر چلے اور کبھی اس راستے پر وہ اور اطمینان کسی راستے کے بھی صحیح ہونے پر اسے حاصل نہ ہو، اس کی ساری زندگی
نقش بر آب کی طرح بسر ہوتی ہے اور صحیح لا حاصل بن کر رہ جاتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک پڑھا تھا یہ مینو اور جنہیں مسلمانوں سنا سارا عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ سانو قرآن پاک تعلیم نال پڑھن دی، اس میں سمجھن دی اور اس تے عمل کرنے کی توفیق اور استاد عطا فرما اور ہمیشہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تے چلن دی توفیق عطا فرما اور روزے قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے ذریعے اور اس قرآن پاک کی وساطت نال ساڈی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔